اور پھر آج کل ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ایز نادیہ ان پھانس. تو میرے ساتھ ہیں آج ارجمند رحیم. السلام علیکم ارجمند, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. پہلے تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی شیڈ کا ڈفرینٹ ایک ہی کلر کے ڈفرینٹ شیڈز پہنے ہوئے ہیں. اور آپ کی لپسٹک تو بالکل آپ کے کرتے کے ساتھ اتنی پرفیکٹ میچ ہو رہی ہے. تھینک یو. اینڈ اٹس لکنگ ویری ویل, آلدو آئی ووڈ نیور یوز دس color. Really? I'm not that confident. I don't experiment. You don't need confidence to wear pink. No, seriously, I feel میرے اوپر نہیں اچھا لگتا. So I always, play with the safer tones of browns and maybe maroon, a little bit of rust. Well, you should always try something new. Yeah, جیسے آپ کرتی رہتی ہیں characters میں. آپ جس organization کے لیے آپ ہیں, it's called Fuchsia. Yes. So I would imagine that, and you have a beautiful fuchsia wall here. Yes, اسی لیے وہ ہم نے آس پاس سے میں نے ساری نا اپنی جتنی میری خواہشات ان کو آس پاس کلر میں نے کر لیا, میں کہ خود مجھے نہ کرنا پڑے. But thank you so much for taking out time. اور میں ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کے نا پرانے ڈراموں کے کچھ کلپس دیکھ رہی تھی, اور پھر میں نے پری کو دیکھا سنو چندا. میں نے کہا ارے یار مجھے اتنی یادیں یاد آ گئی ساری وہ ٹائم کی, وہ ٹرین کا سین جب شی لینڈس ان کراچی, ہاں, اینڈ وہ ساری باتیں, اور میں کہتی ہوں یار اس وقت کیوں نہیں ہم نے بات کیا ارجمند سے. آئی ڈونٹ نو کیا ہوا تھا, ٹائم نہیں مل سکا تھا یا کچھ. بٹ سنو چندا تو واز اے ویری ایگزاسٹنگ پروجیکٹ اینڈ اٹ واز اے ویری ہیکٹک پروجیکٹ. تو اگر اس وقت بات اگر آپ کرتے تو مشکل ہی ہوتا, because we were shooting daily, because the episodes also came on air daily, if you remember, during Ramzan, and we were shooting till Chand Raat. We started about a month before. اس میں کیریکٹرز بھی تو اتنے زیادہ تھے نا, اور ٹریکس تھے, کیریکٹرز تھے, اور پھر بہت سارے گروپ سینس تھے. سو 14 لوگوں کو پہلے تیار ہو کے ایک سین کے لیے کھڑا کرنا کافی ایک ٹاسک ہے. اچھا, اور ہم لوگ سیٹ پہ آئے تھے ایک دفعہ, لیکن آئی تھنک اس وقت آپ نہیں تھے, آپ کا شاٹ نہیں تھا, تو اس لیے وہ آپ سے ملاقات اس وقت مس ہو گئی. ہاں, ورنہ ہم آئے تو تھے سنو چندا پہ. بٹ پری کا کیا تھا, کیسا آیا آپ کے پاس, اور آڈینس کا کیا ریئیکشن ہوا تھا پری پہ؟ پری کے لیے آئی ایم ویری گریٹفل ٹو احسن تالش, the director who had faith in me, because when he recommended my name to the production house, they were very puzzled. They were like, no, we think she's a good actor, but Punjabi نہیں کر پائے گی, because I'm known for my characters that I've done in Urdu, and so nobody knew that I can dabble in Punjabi. I am Punjabi, but because I've lived in Karachi all my life, تو لوگ مجھے اردو اسپیکنگ ہی سمجھتے ہیں. اردو میری صاف ہے. یہ تو بڑی آنر کی بات ہے. نہیں, کیونکہ جب آپ ظاہری بات ہے کراچی میں رہتے ہیں تو آپ کا لہجہ صاف ہو جاتا ہے. بالکل. اور آپ بلکہ مختلف لہجے سنتے ہیں اردو کے بھی مختلف لہجے. بالکل صحیح, پروناؤنسیشن آپ ایک الفاظ کی اردو میں ہی اردو کی ورژن بہت مختلف, میمنی ہے, اور گجراتی انفلوئنس ہے, پارسی انفلوئنس ہے, the Christians speak in a different accent. So you pick all of that up, but anyway, so I'm really grateful to Ehsan because he had confidence that I could do it. And I initially, I'll tell you honestly, جب میں پہلے دن گئی تھی شوٹ پہ تو میں بہت ڈری ہوئی تھی, بیکاز سنو چندا کے سیزن 2 میں آ رہی تھی. سیزن 1 آلریڈی ایک بہت سکسیزفل وینچر رہ چکا تھا, اور اس میں جو پنجابی کیریکٹرز تھے وہ ایکچولی پنجابی ہیں جو پنجاب میں رہ چکے ہیں. سو ان کی پنجابی بہت سپیریئر ہے, سو اور میری اتنی نہیں ہے. سو میں کافی انڈر کانفیڈنٹ تھی, اور مجھے شروع کے دنوں میں بہت سورٹ آف نروسنس ہوتی تھی کہ میں کیسے کروں گی, میچ کیسے کروں گی انرجی, بیکاز ایک انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے. اور سنو چندا کی تو انرجی ہائپ بڑی بنی ہوئی تھی کہ اب سیزن 2 آ رہا ہے, نئے کیریکٹر, سو مطلب آپ کو اوپر سے آنا پڑتا ہے پھر. سو بٹ آئی مسٹ سے اس میں مجھے بہت مدد ملی علی سفینہ کی, نادیہ افغان کی, کہ یہ ایسے نہیں ایسے کہہ لو, تمہارے لیے اگر مشکل ہو رہا ہے ایسے کر لو. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہاں, وہ کاسٹ بڑی, اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. بہت فرق پڑ جاتا ہے. کسی بھی مجھے لگتا ہے کامیاب پروجیکٹ کے پیچھے جو ہے نا وہ بیسکلی آپ کا جو ٹیم ورک ہے, ٹیم ایفرٹ. صحیح بات ہے. کیونکہ یہ ایک انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ایک سنگل بندے کا کام ہے ہی نہیں. جب تک کہ پوری ٹیم اکٹھی نہیں ہوتی اور انرجی سب کی میچ نہ ہو, اور سب ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہ کر رہے ہوں سیٹ پہ, تو وہ جو جسے کہتے ہیں نا ایکس فیکٹر, یا ایک جو ایک مزے کی بات نکلتی ہے کہ ایک ڈرامہ دوسرے ڈراموں سے ہٹ کے نکلتا ہے, وہ پھر کیمسٹری پہ ہوتی ہے بات. بالکل. کہ ہیرو ہیروئن کی کیمسٹری میچ ہونی چاہیے, باقی جو فیملی ہے ان کی کیمسٹریز میچ ہونا, تو وہ اس میں پہلے سے تو ہوا ہوا تھا. سیزن 1 تو بہت ہی اعلیٰ. آپ تو انٹر ہو رہی تھیں, میں انٹر ہو رہی تھی انٹو دیئر یونٹ وچ واز ویری اسٹرانگ. سو بٹ ہو گیا, اللہ نے کروا لیا, اینڈ وہ کافی بہت اچھا ہوا, بڑا مزہ آیا ہم لوگوں کو. تو مجھے بھی بہت مزہ آیا,
بیکاز میں نے تو ایسے اتنا لاؤڈ کریکٹر پہلے کبھی زندگی میں پلے ہی نہیں کیا تھا. سو اسی لیے بہت سے لوگ جو کہ پروڈکشن میں تھے وہ شروع کی دنوں کی جو شوٹ ہوتی تھی وہ بہت کلوزلی واچ کرتے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہے, کیونکہ میں نے ایسا پہلے کیا نہیں تھا. سو بٹ وہ ہو گیا اینڈ آڈینس نے بہت اپریشیٹ کیا, مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا اس کا, اینڈ بہت لوگ حیران تھے کہ اچھا آپ پنجابی بول لیتی ہیں آپ, یو نو, اور ایسے ایکسپریشنز بھی دے لیتی ہیں. یہ کیسے کیا آپ نے؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑا بہت زیادہ, ٹوٹلی اگینسٹ مائی گرین. ان فیکٹ یو نو وہ جو مطلب ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کتنی سوبر اس سے تیاری ہو, اس میں تو کلرز کتنے لاؤڈ اور وہ جھمکی, بہت مزہ آیا مجھے ویسے. ہاں سو وہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہی ہے آپ کے اندر. یو نو یہی تو مزہ ہے ایکٹنگ میں کہ آپ کو وہ موقع ملتا ہے وہ سب چیزیں کرنے کا اور بہت ساری ایسی حرکتیں کرنے کا جو کہ آپ عام طور پہ اپنی زندگی میں نہ کریں, اور یہاں پہ آپ نکل جاتے ہیں. وہاں پہ کیریکٹر تھا, میں تھوڑی کیریکٹر تو کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح بات ہے. اوکے, لیکن کوئی فین ریئیکشن ایسا آیا پری کے بعد کہیں لوگوں نے مل کے کچھ بولا یا جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں مزے کا, یا کوئی کامنٹ آیا یا کوئی کسی کی کال آئی؟ بس لوگوں نے تعریف بہت کی, اس سے کافی اوور ویلمنگ رسپانس تھا. انڈیا سے بہت لوگ دیکھ رہے تھے اس زمانے میں آئی بلیو, سو انسٹا پہ بہت کامنٹس آتے تھے اور تعریف بہت ہوئی, بٹ کوئی ان یوزول بات نہیں ہوئی. حیرانگی تھی لوگوں میں, وہی بیکاز ان ایکسپیکٹڈ تھا ان کے لیے کہ میں اتنا لاؤڈ پنجابی کیریکٹر کروں, جس کو بہت کمپیئر بھی کیا گیا وتھ بشرا انصاریز کیریکٹر جو انہوں نے سائمہ چودھری والا, کہ یہ اس ٹائپ کا ہے لیکن یو نو ارجمن کیسے کرے گی. سو اس لحاظ سے ایک بشرا انصاری جیسی ورسٹائل اینڈ سینئر ایکٹر جن کے ساتھ ظاہری بات ہے میرا تو کوئی مقابلہ تو ہے نہیں. سو یو نو ہم اٹس جسٹ اے پریولیج کہ آئی تھنک یو ڈیڈ این امیزنگ جاب. بہت مزہ آیا, اور وہ تھوڑی ڈفرینٹ ایک فیل بھی آ گئی وہ کیریکٹرز میں بھی. آئی تھنک اٹ ہیلپ می پش مائی اون باؤنڈریز, یو نو اپنے لیے بھی تو آپ تعین کرتے ہیں نا, طے کرتے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں جاؤں گی یا اتنا دکھاؤں گی, اتنا نہیں کروں گی, اتنا کروں گی. سو اس میں مجھے سب کچھ بھلانا پڑا کہ چاہے کچھ بھی کرنا پڑے, چاہے گانا گانا پڑے, ناچنا پڑے, بے وقوفی کی جتنی حرکتیں ہیں, لاؤڈ ہونا, سو وہ سب ہو گیا, مزہ آیا. اس کے بعد نور, وہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. دین آپ کی اور وہاج کی کیمسٹری بڑی اچھی چل رہی تھی مجھے لگتا ہے اس میں. آئی تھنک یو ٹو کمپلیمنٹڈ ایچ ادر. تو نور جب آفر ہوا تو تب آپ کے دماغ میں تھوڑی کوئی ریزرویشنز تھیں؟ نہیں بالکل بھی ریزرویشنز نہیں تھی, بیکاز نور کا کیریکٹر, یہ تو فصیح باری خان کی اسپیشلٹی ہے نا کہ وہ عورتوں کے لیے جس طرح سے کردار لکھتے ہیں, ان کی آپ کوئی بھی پچھلا کام اٹھا کے بھی دیکھ لیں تو وہ عورت کی ذہنیت, عورت کے پرسپیکٹیو سے جو بات کرتے ہیں. میں نے بہت کم عورتوں کو بھی ایسی اسکرپٹس لکھتے ہوئے یا سناتے ہوئے یا ایسی ڈائلاگس دیتے ہوئے دیکھا ہے. سو وہ تو اسکرپٹ پڑھتے ہی مجھے تو تھا کہ شکر الحمدللہ مجھے یہ کیریکٹر ملا ہے کرنے کو اور یہ لکھا گیا. بیکاز دیکھیں اس ایج گروپ کے لیے جس میں ہوں اب, ایک تو بہت سٹلٹڈ کیریکٹرز لکھے جاتے ہیں جنرلی, نند بھابھی یو نو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو مجھے آفر ہو رہے ہیں, جو جس طرح کی جس ایج گروپ میں ہوں. سو ان کو کچھ خاص کرنے کو دیا نہیں جاتا, وہ فلر کیریکٹرز ہوتے ہیں. تو جس کے میں خلاف ہوں, اور اس لیے مجھے فصیح کی اسکرپٹس بہت پسند ہیں کیونکہ اس میں کوئی فلر کیریکٹر خواہ میں نہیں ہوتا. اگر کوئی بچے کا کیریکٹر بھی وہ لکھتے ہیں نا, کچھ 6-8 سال کا بچہ بھی اگر ہے تو وہ بھی کوئی پتہ کی بات کر کے ہی جائے گا, اس کا بہت ہی مقصد ہوگا بڑا, چاہے وہ مذاق میں کوئی بات کہہ جائے گا, کوئی بڑی بات کر جائے گا. سو اوور آل وہ اسکرپٹ بہت کمال کی تھی. اس میں صبا حمید کا کیریکٹر کتنا کمال کا تھا, زبردست تھا, اور تمام خواتین کا بہت اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو, بالکل انکلوڈنگ دا ہیروئن آف کورس جس نے بڑا اچھا کام کیا. اینڈ وہاج کا کے لیے میں یہ کہوں گی کہ بڑا ڈیڈیکیٹڈ ینگ ہمارا نیو انٹرنٹ ہے. مجھے بہت مزہ آیا اس کے ساتھ کام کرنے میں. سین ہونے کے بعد وہ کئی دفعہ ہم لوگ ڈسکس کرتے تھے کہ ہم صحیح کیا ہے نہیں کیا ہے, ایک دفعہ اور کر لیں, یو نو. تو اس میں وہ کمٹمنٹ ہے, اس میں وہ پیشن ہے, وہ صرف ایک ہیرو بننے نہیں آیا. آئی تھنک اس میں وہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ اس کے کیریکٹرز جو بھی وہ پلے کرے کہ وہ صحیح طریقے سے بہت جم کے آئیں. تو بہت مزہ آتا ہے پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں, صحیح بات ہے, جو خود بھی بہت سیریس ہوں اپنے کام کے بارے میں. تو آپ جب نور کری تھی تھوڑی سی ریزرویشن نہیں تھی دماغ میں, کیونکہ بڑا وہ فلرٹش قسم کا کیریکٹر تھا اور کچھ ان کی حرکتیں اور وہ ادائیں بھی, تو تھوڑا چیلنجنگ لگ رہا تھا؟ بیکاز نہیں, چیلنجنگ تو نہیں تھا اس لحاظ سے,
बट एक्साइटिंग था, एक्साइटिंग बहुत था. पूरी प्रोडक्शन हाउस, उसमें भी मैं बहुत क्रेडिट दूंगी अब्दुल्ला सजा को, जो कि यू नो मुझे अपने प्रोडक्शन के दिन याद आ गए कि मैं जब प्रोड्यूस करती थी तो मैं भी बिल्कुल इसी तरह एक एक कैरेक्टर की वार्डरोब, आई मीन उसने मेरी वार्डरोब बनवाई. ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द सीरियल, तो डायरेक्टर तो इन्वॉल्व होता ही है, प्रोडक्शन की टीम थी, वार्डरोब के लोग थे, बट ही हिमसेल्फ सेड नहीं, आई वांट टू सी हर फुल लुक. Okay. Because this was a very important character. बिल्कुल कि वो you know जरा सी 2 नंबर है, लेकिन वो लगे ना, लेकिन वो है भी, लेकिन वो नहीं भी है. उसमें मुझे जो मदद मिली वो एक तो स्क्रिप्ट की, कि उसमें जस्टिफिकेशन बहुत है, कि एक औरत अगर इस तरह से करती भी है और मैनिपुलेट करती है या एक्सप्लॉइट करती है किसी सिचुएशन को, तो क्यों करती है. बड़ी रूथलेस थी वैसे वो. हाँ, बट उसको ज़माने ने ऐसा बनाया ना, ऐसे माशरे में रहते हुए, और उसकी सर्वाइवल की बात थी. क्योंकि जब अगर वो दूसरे तरीके से रहती तो वो एक्सप्लॉइट हो रही थी. मतलब सारे मर्द जो दिखाए थे उसमें, सारे तो नहीं लेकिन जितने इसकी इंटरेक्शन में जो आए, जो यंग लड़के थे, वो तो यही कर रहे थे ना. और वो एंड में जो मेरा लास्ट सीन था, दैट वाज ब्यूटीफुली रिटन. मुझे बहुत मजा आया उन सुना के जाती है रिस्को कि बस रोना बंद करो तुम. उसमें उसका पूरा थीसिस है ना, कि वो क्यों, मतलब शी सेड कि लाइक अगर तुम में से कोई करता तो तुम तो एक दूसरे को थपकी मारते और कहते वाह वेल डन यार, यू नो, अगर लड़के लड़के आपस में बात कर रहे हैं. लेकिन अगर एक लड़की या एक औरत ये हरकत करती है कि अपने लिए रास्ता निकालती है, तो तुम्हें बड़ा मसला होता है कि तुम औरत हो के, और यू नो आंखों में आंसू और ये वो, तो इसे मैं मर जाऊंगा तो मर जाओ. हजारों औरतें मरती हैं, अगर 1-2 मर्द भी मर गए तो आई रिमेंबर बहुत इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पावरफुल डायलॉग्स थे. मुझे बड़ा मजा आया कि हाँ यार, ये हमारे माशरे में हम रोज देखते हैं कि मर्द, क्योंकि हजरात को ज़्यादा फ्रीडम्स हैं, ज़्यादा यू नो उनके पास एक्सरसाइज करने के लिए स्पेस है, तो वो औरतें ही ज़्यादातर बैठ के सफ़र कर रही होती है ना, और अपना दिल पकड़ के बैठी होती है, मुझे छोड़ गया, मेरे साथ ज्यादती हो गई, मुझे धोखा दे दिया, इस्तेमाल करके चला गया, मुझे लगता था मुझसे प्यार करता है, लेकिन असल में तो मुझसे मेरे पैसों से प्यार करता था, या जो भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं हमारे इर्द गिर्द. सो ये उलट उसका दिखाना आई थिंक बहुत ज़रूरी था, और उसका थीसिस देना बहुत ज़रूरी. थोड़ा डराना भी कैसा भी हो सकता है, बिल्कुल, बी केयरफुल, और तो कोई इतना अंडरस्टैंड ना करें. बट मुझे पता है रेड कलर वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था नूर का, वो बड़ा उसकी, तो ये आपकी चॉइस है या ये भी वो टीम ने मिली भगत, क्योंकि या वो कलर यूज करने का कोई स्पेसिफिक पर्पस था? द डायरेक्टर डेफिनेटली वांटेड टू सी मी इन अ लॉट ऑफ रेड. ही सेड आपको मैं देख रहा हूँ कि आपके नेल्स हमेशा पेंटेड होंगे, रेड आप पहने, क्योंकि वो अट्रैक्टिव तो ऑब्वियसली लगता है, रेड कलर अट्रैक्ट करता है, और बोल्डनेस की भी निशानी होती है ना, वो एक पैशन का भी कलर है. पे खेल रहे हैं, डिफेंसिव पे नहीं. सो वो था, वो डेफिनेटली डायरेक्टर के जहन में, अहमद भट्टी के जहन में ये था कि आप लाल ज़रूर पहने, आपके नेल्स हमेशा पेंटेड होने चाहिए, टो नेल्स, फिंगर नेल्स, एंड जस्ट वेयर अ लॉट ऑफ रेड, वेयर रेड लिपस्टिक. सो मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो करने को मिल रहा है कुछ डिफरेंट, व्हाई नॉट, एंजॉय. अच्छा ये बताएं, तो उस पे नूर का कैरेक्टर, बिकॉज बहुत से लोग फॉर थे, कुछ लोग अगेंस्ट भी थे, कुछ आ रही थी आपको इस किस्म की फीडबैक, कुछ बैशिंग हुई, या एवरीथिंग वाज ओके जो चीज़ आप तक पहुंची? बैशिंग नहीं हुई, यू नो, सरप्राइजिंगली कोई बैशिंग नहीं हुई, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद मर्दों से यू नो बैशिंग, लेकिन औरतें भी बोले कि ये क्या किस्म की औरत है, और क्या बोल गलत किस्म की औरत, या ये वो, लेकिन वो आई थिंक वो लिखा हुआ इतना अच्छा है. शुरू में तो हमें समझ ही नहीं आ रही कि नूर हमारी भी सिंपैथी इनोसेंट है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुई. अच्छा, और वो जो फोन कॉल की थी आपने वो साहब से, वो तो जब दुपट्टा लेके वो तो बहुत ही मजे का सीन था. सब देखिए, एक्टर उतना ही कमाल का काम कर सकता है जितनी अच्छी स्क्रिप्ट हो. डायरेक्टर, यू आर एज बिग एज यू नो द स्क्रिप्ट, एंड एज मेनी अपॉर्चुनिटीज एज यू गेट. बहुत से मुझे लगता है मेरे इर्द गिर्द एक्टर्स हैं जो अंडर एस्टिमेटेड हैं, क्योंकि उनको अनफॉर्चुनेटली उस किस्म की स्क्रिप्ट्स नहीं मिली, उस किस्म के ड्रामे, उस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली. सो उनकी जो असलियत है या उनकी जो पोटेंशियल है, वो हमने अभी तक ना एक्सप्लोर की ना देखी. सो एक्टर उतना ही कामयाब हो सकता है जितनी स्क्रिप्ट और अपॉर्चुनिटी उसको मिले. तो मुझे अब आई फील, जब मैंने अपने आप को ओपन अप किया है कि ओके आई एम गोइंग टू प्ले एनी कैरेक्टर, आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट द एज, यू नो, कि ये माँ का कैरेक्टर है, मैं माँ क्यों बन जाऊँ, मेरे तो इतने बड़े बच्चे हो ही नहीं सकते, तो बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्यों करूँ. लेकिन सो आई एम ओपनिंग माई सेल्फ अप कि नहीं, क्योंकि एज एन एक्टर